پیارے دوستو، آغا سجاد حاضر خدمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ایک زمانہ ایسا آیا جب مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد بھی بارش نہ ہوئی۔ ہر جانب خشک سالی کا دورہ تھا جس نے اہل مکہ کو پریشان کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک محض 9 برس تھی۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں یہ رواج عام تھا کہ اگر مکہ میں کوئی بڑی مشکل درپیش ہوتی یا کوئی اہم کام سر انجام دینا ہوتا تو مکہ کے تمام سردار اکٹھے ہو کر ایک برتن میں جانور کا خون جمع کرتے اور اس خون میں ہاتھ ڈبو کر وہ کام کرنے کی قسم کھاتے۔ جب خشک سالی نے اہل مکہ کو پریشان کیا تو مکہ کے سرداروں نے اس بار بھی ایک بڑا برتن منگوایا اور اسے جانور کے خون سے بھر لیا، اور تمام سرداروں نے اس خون میں ہاتھ ڈبو کر یہ عہد کیا کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس جمع ہوں گے اور کعبے کی دیوار کو پکڑ کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ بارش برسا دے۔ جب تک بارش نہیں ہوگی ہم سب یوں ہی دعائیں کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہمیں موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ یہ قسم کھانے کے بعد مکہ کے سرداروں نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کے وقت تمام سرداران مکہ کعبہ کے پاس پہنچ جائیں اور کعبے کی دیوار کو پکڑ کر دعا کریں۔ عزیز دوستو، آدھی رات کا وقت ہو گیا اور تمام سردار جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبے کے پاس جمع ہونے لگے۔ ان سرداروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی شامل تھے۔ حضرت ابو طالب بھی اپنے وعدے کے مطابق آدھی رات کو گھر سے نکلنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے پوچھا، اے چچا جان، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے، میں اپنی قسم پوری کرنے کعبے کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ مکہ کے تمام سرداروں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے کہ جب تک بارش نہیں ہوگی ہم کعبے کی دیوار کو پکڑ کر دعائیں کریں گے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے فرمایا، میرے پیارے بھتیجے، آج رات کعبہ میں مکے کے بڑے بڑے سردار جمع ہو رہے ہیں، اگر میں تمہیں وہاں لے گیا تو وہ خفا ہوں گے کہ بھلا یہاں بچے کا کیا کام۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ بس مجھے ساتھ لے چلیں، اگر کسی نے کچھ کہا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ بے حد اصرار کرنے پر حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ دوسری جانب اہل مکہ کو بھی علم ہو چکا تھا کہ مکہ کے سردار اپنی قسم پوری کرنے کی غرض سے کعبے میں جمع ہیں، تو اہل مکہ بھی گھروں سے نکل کر کعبے کی جانب چل دیے اور کعبے سے چند قدم دور کھڑے ہو کر ساری کارروائی دیکھنے لگے۔ ناظرین محترم، حرم پاک پہنچنے والے بڑے سرداروں کی تعداد 32 تھی۔ جب انہوں نے حضرت ابو طالب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ خفا ہونے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو کیوں ساتھ لائے ہو؟ یہاں تو بڑے بڑے سردار جمع ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میرے بھتیجے، تم بھی اہل مکہ کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا کی بات مانی اور کعبے سے دور ہٹ کر اہل مکہ کے پاس جا بیٹھے۔ پھر مکہ کے تمام سرداروں نے خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور دعائیں مانگنے لگے کہ اے ہمارے رب، بارش برسا دے۔ مکہ کے 32 سردار رات بھر یہ دعائیں مانگتے رہے مگر بارش نہ ہوئی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ سورج جیسے جیسے بلند ہوتا گیا تو گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، مگر مکے کے سردار اپنی قسم کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹے اور دعائیں کرتے رہے۔ سورج آگ برسا رہا تھا جس کی وجہ سے زمین بھی تپنے لگی اور کعبے کی دیوار بھی گرم ہو گئی اور مکہ کے سرداروں کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب جو دیگر سرداروں کے ساتھ کعبے کی دیوار پکڑے دعائیں کر رہے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ کسی نے ان کی ابا کو تھام رکھا ہے۔ جیسے ہی وہ مڑے تو دیکھا آپ کے بھتیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ابا کو پکڑے کھڑے ہیں۔ بھتیجے کو دیکھ کر آپ نے کہا، اے میرے پیارے بھتیجے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان،
مجھے بھی آنے دیں، میں دعا کروں گا تو اللہ بارش برسا دے گا۔ عزیز دوستو، یہ سننا تھا کہ حضرت ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، ہم رات بھر سے کعبے کی دیوار کو پکڑے دعائیں کر رہے ہیں مگر بارش نہیں ہوئی، جاؤ پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اہل مکہ کے پاس تشریف لے گئے اور کعبے سے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ اب مکہ کے سردار جو گرمی سے بے حال ہو چکے تھے اور پسینے سے ان سب کے کپڑے بھیگ چکے تھے، وہ پھر سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے کعبے کو پیدا کرنے والے، اے ہمارے رب، بارش برسا، ہم سب پر رحم فرما۔ دوپہر بھی گزر چکی تھی اور دن کا دوسرا حصہ شروع ہو چکا تھا۔ مکہ کے سرداروں کی جانب سے دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری تھا مگر بارش نہ ہوئی۔ ایک بار پھر سے حضرت ابو طالب نے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کو محسوس کیا تو مڑ کے دیکھا اور پھر سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چچا، اب کی بار میں آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑوں سے اپنے چچا کا پسینہ پوंچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو طالب کو اپنے بھتیجے پر بہت پیار آیا۔ اس پیار میں حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا لیا۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر سے کہا، اے پیارے چچا، مجھے آگے آنے دیں، میں دعا کروں گا تو بارش ہو جائے گی۔ اس سے قبل کہ حضرت ابو طالب کچھ کہتے، مکہ کے ان 32 سرداروں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور زور سے چیخنے لگا، پانی آ گیا، پانی آ گیا۔ یہ سن کر تمام سرداروں نے کہا، اے پاگل، کہاں سے آیا ہے پانی؟ ہم تو گرمی سے مرے جا رہے ہیں اور تو بول رہا ہے کہ پانی آ گیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ ابو طالب کا بھتیجا محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دعا کرے گا تو پانی آ جائے گا، یعنی بارش ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، یہ سنتے ہی مکہ کے چند سرداروں نے کہنا شروع کر دیا، اے محمد آ جاؤ، اے محمد آ جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس آ گئے اور ارشاد فرمایا، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تو سب نے کہا، ہم بارش کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ کعبے کی دیوار کو پکڑ کر بارش کے لیے دعائیں کر رہے تھے تو اس وقت میں کہاں تھا؟ تو تمام سرداروں نے کہا، اے محمد، تم تو کعبے سے دور ہٹ کر اہل مکہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ بارش کی دعا مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا اور اب میں دعا مانگنے آیا ہوں تو تم سب کے سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ سن کر ان 32 سرداروں میں سے 20 سردار فوراً پیچھے ہٹ گئے مگر 12 نے انکار کر دیا، لیکن دیگر سرداروں کے کہنے پر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے کہا، مجھ سے قبل تم لوگ بارش کی دعا کر رہے تھے اور اب اگر میں بھی ایسے ہی کروں گا تو مجھ میں اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس تھوڑا سا آسمان کی جانب کیا تو اچانک مکہ پر بادل آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا چہرہ مبارک آسمان کی جانب اٹھایا تو زوروں کی بارش برسنے لگی۔ یہ دیکھ کر اہل مکہ خوشی سے نہال ہو گئے اور اے محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگاتے ہوئے گھروں کو چل دیے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب کیوں کیا؟ صرف انگلی سے اشارہ کر دیتے، میں بارش برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ سیکھ ٹی وی آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ تو ضرور کیا کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔